بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عظیم داستان، اس طرح کی داستان نہ آپ نے سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور ایس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سرزمین اوز کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے انسان تھے اور برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے۔ ہر وقت یادگار الہی میں مشغول رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آپ علیہ السلام نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 4 سورت مبارکہ میں آیا ہے: سورۃ نساء، سورۃ انعام، سورۃ انبیاء اور سورۃ صاد۔ سورۃ نساء اور سورۃ انعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورۃ انبیاء اور سورۃ صاد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشیں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تھا، یعنی تقریباً 1300 سے 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کا نام مورخین کے اختلاف ہے۔ کسی نے آپ کا نام بنت مشا ابن یوسف لکھا اور کسی نے رحمت ابن افریم ابن یوسف لکھا۔ ممتاز کلیار عالم دین کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، اور اللہ کے نبی کے متعلقہ یہ جو افواہ ہے کہ ان کو کیڑے پڑ گئے تھے، کیڑا ایک نالی کی چیز ہوتی ہے اور پیغمبر بہت پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، ایسا آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ ان کو کیڑے پڑ گئے، ورنہ آپ کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ یہ جو ایوب تیرا بندہ ہے یہ تو صبر شکر اس لیے کرتا ہے، اس کو تو نے عطا ہی اتنا کیا ہے، تیرا شکر نہ کرے تو کیا کرے۔ یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کی عظیم آزمائش شروع ہو گئی۔ جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ شام کو فوت ہو جاتے تھے، اولاد ان کی فوت ہو گئی، جو باغ تھے وہ اجڑ گئے، جو محلات تھے سب چلے گئے، آپ کی بیویاں تھیں وہ بھی چھوڑ گئیں آپ کو، اور آپ کی ایک بیوی تھی رحمت بی بی، آپ انہیں کہتے ہیں کہ تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اچھے دن گزارے ہیں، میں مشکل کے وقت بھی آپ کا ساتھ دوں گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہو گئے کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا، کبھی بھی شکوہ اللہ کا نہیں کیا۔ کہتے ہیں انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، کہتے ہیں اللہ یہ کوئی شیطان کا دھوکہ ہے، یہ جو مجھ پر آزمائش آئی ہے یہ شیطان کی وجہ سے آئی ہے، تو اپنے بندوں پر رحم ہی کرنے والا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال اور دولت، زمین، جائیداد، مویشی، غلام، اولاد عطا کی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں، انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح و سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں اور مشکلات اور بیماریوں کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نہایت صابر اور شاکر رہے اور کبھی بھی شکوہ اللہ کا نہیں کیا، اور دن اور رات اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔
آپ کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے بن گئے تھے اور آپ کو کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ چل پھر بھی نہیں سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھنا کوئی پسند نہ کرتا۔ دوست احباب بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کر گئے، آپ سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ کوئی بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا غم خوار ساتھی دوست حال پوچھنے والا بھی نہ رہا، سوائے آپ کی بیوی رحمت بی بی کے، جو آپ کا بے حد خیال رکھتی تھی اور لوگوں کا کام کر کے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی صحیح روایت میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹڈیاں ان پر برسائیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان کو دیکھا تو مٹھی بھر بھر کے کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب، کیا ہم نے تم کو یہ سب دان و دولت دے کر غنی نہیں بنایا تھا؟ پھر یہ کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، یہ صحیح اور درست ہے، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت بی بی کام کرنے کے لیے گئی ہیں، راستے میں شیطان طبیب کی شکل میں ملا ہے، کہتا ہے کہ اگر تم یہ منت مانگو تو تمہارا جو خاوند ہے بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے بیمار تھے کہ مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیویوں میں بس رحمت بی بی رہ گئی اور اللہ کی رحمت رہ گئی، آزمائش کی انتہا ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں وہ باتیں کرنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ اب کہاں گیا ایوب کا رب؟ کہتا تھا میرا رب کہاں ہے، کیوں نہیں مدد کرتا؟ جب ان باتوں کا حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو روتے ہوئے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہتے ہیں اللہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تو ہے۔ تو پھر شکوہ اللہ کا نہیں کیا، کہتے ہیں انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ ایک کوئی شیطان دا دھوکہ ہے، تو اپنے بندوں پر رحم ہی کرنے والا ہے۔ اچھائی، اچھے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو آزمائش آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ برا کام جو ہے وہ شیطان کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ مجھے بیماری کے بعد جوانی بھی اس طرح کی دینا کہ جوانی بھی رقص کرتی نظر آئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ہم نے حکم دیا، اپنا پیر زمین پر مارو تو ایک چشمہ جاری ہوگا، اس چشمے کا پانی پی لو، اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس چشمے سے نہا لو اور باہر کی ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی اور تم تندرست ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر مارا اور چشمہ جاری ہوا، اس چشمے کا پانی پی لیا اور اندر کی بیماریاں ختم ہو گئیں، اس چشمے سے نہا لیا اور باہر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جوانی بہت زیادہ دی۔ اور جب رحمت بی بی ڈھونڈتی آئی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جو شکل ہے وہ بدلہ نہیں کرتی، اور کہتی ہیں انت ایوب، تو ایوب ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں میں ایوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش مکمل کر دی، اللہ تعالیٰ کا صابر نبی حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے سارا مال دے دیا، باغات دے دیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد واپس دے دی۔ اب جو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے 100 کوڑا ماروں گا جب ٹھیک ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل کیا نکالا ہے؟ رحمت بی بی بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری تھی، بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایوب، تو ان کوڑوں کے بدلے میں
ایک جھاڑو تو رحمت کو لگا دے اور تیری یہ قسم پوری ہو جائے گی، کیونکہ ایک جھاڑو میں جو تنکے ہوتے ہیں وہ 100 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش کے بعد جوانی، مال دولت بھی دے دی ہے۔ جو قسم کھائی تھی کہ میں رحمت تجھے یہ منت مانگنے پر 100 کوڑے ماروں گا، اس کے بدلے میں جھاڑو کے ذریعے وہ قسم بھی پوری کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام 13 سال تک مصائب کے امتحان میں مبتلا رہے۔ سفر ایوب میں ہے کہ ابتلا سے نجات کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے تھے، اور بعد اس کے ایوب علیہ السلام 140 برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں کے بیٹے 4 پشت تک دیکھے، اور ایوب بوڑھا اور دراز عمر ہو کے وفات پا گئے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔